السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرید اقبال اور میں ہوں آپ کا محسن حسنین احمد۔ چلیں سب سے پہلے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ آج کی ہماری نظم کا عنوان ہے صدائے درد، جس کا مطلب ہے درد بھری آواز۔ آؤ دیکھتے ہیں قلندر اقبال نے کن الفاظ کے ساتھ اس نظم کو بیان کیا ہے۔ کل نہیں پڑتی کا مطلب ہوتا ہے آرام نہیں ملتا، جل رہا ہوں کل نہیں پڑتی کسی پہلو مجھے کسی لمحے آرام نہیں ہے، کیونکہ میں پریشانی کی آگ میں جل رہا ہوں۔ ہاں ڈبو دے اے محیط آب گنگا تو مجھے، اے گنگا مجھے ڈبو دے تاکہ میں آگ سے نجات پا کر سکون حاصل کر سکوں۔ نفاق کا مطلب ہوتا ہے نا اتفاقی۔ سرزمین اپنی قیامت کی نفاق انگیز ہے، جس طرح قیامت کے روز لوگوں میں نا اتفاقی ہوگی، ہماری سرزمین ابھی سے وہ منظر پیش کر رہی ہے۔ وصل کیسا یا تو ایک قرب فراق انگیز ہے۔ قلندر اقبال فرماتا ہے یہاں کی دوستی کیسی، یہاں تو لوگ قریب بھی فساد اور جدائی کے لیے آتے ہیں۔ یک رنگی کا مطلب ہوتا ہے ایک رنگ۔ ناشنائی ناواقفیت کو کہتے ہیں، خرمند کھیتی کو کہتے ہیں۔ بدلے یک رنگی کے یہ ناشنائی ہے غضب۔ ہم مسلمان ایک رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، لیکن سب کا ایک ہی رنگ ہونے کے باوجود ہم ایک دوسرے سے ناواقف ہیں۔ ایک ہی خرمن کے دانوں میں جدائی ہے غضب۔ قلندر اقبال فرماتا ہے کہ ہم ایک ہی کھیتی کی پیداوار ہیں، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم میں اتفاق نہیں بلکہ جدائی ہے۔ جس کے پھولوں میں اخوت کی ہوا آئی نہیں، جس قوم کے مرد اخوت اور ہمدردی سے ناواقف ہیں، اس چمن میں کوئی لطف نغمہ پیرائی نہیں۔ اس قوم پر اگر کوئی نغمے گاتا ہے تو اس کا کوئی لطف نہیں، اس کا کوئی سرور نہیں۔ قرب حقیقی کا مطلب سچی محبت۔ اختلاط کا یہاں پر مراد لیں گے ظاہری محبت۔ موجہ ساحل، لہر اور ساحل۔ لذت قرب حقیقی پر مٹا جاتا ہوں۔ قلندر اقبال فرماتا ہے سچی محبت کی لذت پر میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اختلاط موجہ ساحل سے گھبراتا ہوں، لیکن لہر اور ساحل کی ظاہری محبت سے میں گھبرا جاتا ہوں۔ شاعر معجز بیان کا مطلب ہوتا ہے شاعر کا حیران کر دینے والا بیان۔ دانائے خرمن نما ہے شاعر معجز بیان۔ منفرد شاعر کا بیان کھیتی کے دانے نما ہے۔ جس طرح ایک دانے سے پوری کھیتی کا پتہ چل جاتا ہے، اسی طرح شاعر کی شاعری سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ قوم کس حال میں ہے۔ ہو نہ خرمن ہی تو اس دانے کی ہستی پھر کہاں، اگر کھیتی ہی اجڑ گئی ہو تو دانے کا وجود کیسے رہے گا۔ خود نما کا مطلب ہوتا ہے ٹھاٹ باٹ۔ حسن ہو کیا خود نما جب کوئی مائل ہی نہ ہو۔ قلندر اقبال فرماتا ہے اس حسن کی ٹھاٹ بھاٹ کا کیا فائدہ جس کی طرف کوئی مائل ہی نہ ہو۔ شمع کو جلنے سے کیا مطلب جو محفل ہی نہ ہو۔ پھر قلندر اقبال فرماتا ہے اگر کوئی ممتاز قادری جیسا چراغ اسلام کی محفل کے لیے جلتا ہے تو اس کا جلنا سر آنکھوں پر، لیکن اگر کوئی اس محفل سے ہٹ گیا تو اس کے بارے میں ہم یہی کہیں گے شام کو جلنے سے کیا مطلب جو محفل ہی نہ ہو۔ ذوق گویائی کا مطلب ہوتا ہے بات کرنے کا ذوق۔ جوہر ہنر کو کہتے ہیں۔ ذوق گویائی خاموشی سے بدلتا کیوں نہیں۔ قلندر اقبال فرماتا ہے کہ مجھ میں سچی باتیں کرنے کا شوق ہے، کاش وہ شوق ختم ہو جائے، کیونکہ میں اسلام کی باتیں کرتا ہوں، یہاں پر فرنگیوں کی تعلیم کا چرچا ہے اور میری باتیں کوئی سمجھتا ہی نہیں۔ میرے آئینے سے یہ جوہر نکلتا کیوں نہیں۔ کاش میرے دل کے شیشے سے یہ ہنر نکل جائے اور میں اپنے الفاظ کی توہین سے بچ جاؤں۔ لذت گفتار کا مطلب ہوتا ہے بولنے میں لذت۔ کب زباں کھولی ہماری لذت گفتار نے، پھونک ڈالا جب چمن کو آتش پیکار نے۔
ہماری لذت گفتار نے اس وقت زبان کھولی جب دو قومیں اس حد تک ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی تھیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کے لیے آگ تیار کر رکھی تھی، لیکن ایک تیسری پارٹی آئی، اس نے پھونک مار کر پورے چمن کی ثقافت کو